للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا۔ میدان احد میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا سبب تکلیف پہنچی، اس کا سبب بیان ہو رہا ہے۔ اولما کیا، اور لما جب کبھی، اصابتکم پہنچی تمہیں، مصیبت کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، قد بے شک، اصبتم تم نے پہنچا دی، مثلیہا اس سے دگنی، انہوں نے تمہیں ایک مثل دی تو تم نے ان کو اس کی دگنی مثل پہنچا دی۔ قل تم ان ھذا، قل تم نے کہا، ان کہاں سے آئی، ھذا یہ، قل تم کہو، ہوا وہ، من عند انفسکم تمہاری جانوں کے پاس سے آئی۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ وما اصابکم اور جو اصابکم پہنچی تمہیں، یوم ملتقی الجمعان ملنے کے دن، تقا کہتے ہیں ملنا، ملنے کے دن، جمعان دو گروہ، یعنی کہ مقابلے میں دو گروہ جب آپس میں ملیں، میدان میں آئیں، فَبِإِذْنِ اللَّهِ تو اللہ کے حکم سے تھا وہ، وَلِيَعْلَمَ اور اس لیے تھا کہ ظاہر کر دے، لِيَعْلَمَ تاکہ ظاہر کر دے، الْمُؤْمِنِينَ ایمان والوں کو، وہ چیز ایمان والوں کو کیا کر دے، ظاہر کر دے، وَلِيَعْلَمَ اور اس لیے تھا کہ ظاہر کر دے، الَّذِينَ ان لوگوں کو جو نافقوا منافق ہوئے، یعنی کہ جو مسلمانوں کو نقصان پہنچا غزوہ احد میں، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان میں سے منافقوں کی منافقت ظاہر کرنا مقصود تھا کہ پتہ چل جائے کہ کون منافق ہے اور کون مومن ہے۔ وکیلا اور کہاں گیا، لہم ان سے، تعالوا آؤ، قاتلو جنگ کرو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، او ادفعوا یا دفع کرو، یا دور ہو جاؤ، یا دفع کرو۔ قالوا انہوں نے کہا، لو اگر، نعلم ہم جانتے، قتالا لڑائی کرنا، لاتبعناکم تو ضرور ہم پیروی کرتے تمہاری، پیروی کرتے، ہم وہ، للکفر کفر کے، یومئذ اس دن، اقرب زیادہ قریب تھے، وہ اس دن کفر کے زیادہ قریب تھے، منہم ان میں سے، الایمانی ایمان کے، منہم اپنے سے، للایمانی ایمان کے، ایمان کے سے نہیں بلکہ کفر کے زیادہ قریب تھے۔ یقولون وہ کہتے تھے، بافواہہم اپنے منہوں سے، ما وہ بات جو لیسا نہیں ہے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، وہ بات کہتے تھے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ، عالم زیادہ جانتا ہے، بما یکتمون ساتھ اس کے جو یکتمون وہ چھپاتے ہیں، اس کو رب تعالیٰ زیادہ جانتا ہے۔ الذین قالوا بعض لوگوں نے جہاد میں شرکت نہیں کی کہ ہم مار نہ جائیں، تو اس آیت میں ہے کہ جہاد میں شرکت نہ کرنا یہ موت سے بچا نہیں سکتا کہ جہاد پر نہ جاؤ تو تمہیں موت نہیں آنی، بلکہ موت تب آنی ہے جب لکھا ہوا ہے، معین ہے ٹائم موت کا۔ الذین وہ لوگ جو، قالوا کہا، لاخوانہم اپنے بھائیوں کے بارے میں، وقعدوا اور خود بیٹھے رہے، لو اگر، اطاعونا وہ بات مانتے ہماری، ما قتلوا تو نہ قتل کیے جاتے، قل تم کہو، فادرؤا پس تم دور کر دو،
دور کر دو، ٹال دو، فدراؤ بس تم ٹال دو، انفسکم اپنی جانوں سے، الموت موت، ان اگر تم ہو صادقین سچے، یعنی کہ اپنی جانوں کے بارے میں تم یہ خیال بھی نہ کرو کہ موت آنی ہے، موت تو تبھی آنی ہے جب لکھا ہوا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اور ہرگز گمان نہ کرنا، الذین ان لوگوں کو جو قتلوا قتل کیے گئے، فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں، امواتن مردے گمان نہ کرو ان کو جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کیے گئے۔ یہاں سے متعدد آیات میں شہداء کے فضائل بیان کر رہے ہیں، یعنی کہ جو شہید ہو جاتے ہیں ان کے فضائل، جیسے انہیں مردہ گمان کرنا منع ہے، کیونکہ وہ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب میں ہیں، انہیں رزق بھی ملتا ہے اور بہت خوش باش سے بھی ہے۔ اسی وجہ سے رب تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو رب تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جائے، امواتن انہیں تم مردہ نہ کہو، بل احیاء بلکہ وہ تو زندہ ہے، عند ربہم اپنے رب کے پاس، یرزقون انہیں رزق دیا جاتا ہے، فرحین خوش ہیں، بما ساتھ اس کے جو آتاہم دیا انہیں اللہ نے، من فضلہ اپنے فضل سے، وَيَسْتَبْشِرُونَ اور خوش ہوتے ہیں، بالذین ان لوگوں پر جو لم یلحقوا ابھی نہیں ملے، بہم ان کے ساتھ، یعنی کہ ان کا مرتبہ تو بلند ہو گیا، جنت میں چلے گئے، یہ ابھی ادھر ہی ہے، ان سے نہیں ملے، ان سے یہ فخر کرتے ہیں، بہم ان کے ساتھ، من خلفہم اپنے پیچھے رہ جانے والوں سے، اپنے پیچھے رہ جانوں سے زیادہ خوش ہوتے ہیں، الا کہ نہیں ہے خوف کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ، یحزنون غمگین ہوں گے، نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یستبشرون خوشیاں منا رہے ہیں، بنعمت نعمت کی، من اللہ اللہ کی طرف سے، وفضل اور فضل کی، ان اللہ کہ اللہ لا یضیع ضائع نہیں فرمائے گا، اجر المؤمنین ایمان والوں کے اجر کو رب تعالیٰ ضائع نہیں فرماتا بلکہ ان کو ان کا اجر ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لینا اور آگے آپ نکالیں شرمیت عامل۔ مثل لیت الشباب یعود، مثل مضاف، لیت حرف مشبہ بالفعل، الشباب اس کا اسم، یعود فعل مضارع مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر اس میں پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اور خبر ہوئی، حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ، و مثل مضاف کا مثل مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مثال مبتدا کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ٹھیک ہے، آگے والترجی، والترجی واو استنافیہ، ترجی مبتدا، مخصوص اس میں مفعول، ہوا ضمیر اس میں پوشیدہ اس کا نائب الفاعل، بال جار، بالممکناتی یہ صفت ہوئی، الامور موصوف محذوف کی، کیا ہوئی؟ صفت ہوئی، الامور محذوف کی، الامور موصوف اپنے صفت سے مل کر مجرور و جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لا ہو کر متعلق و مخصوص مفعول کے اس میں مفعول اپنے ہوا ضمیر نائب الفاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، فا تفصیلیہ، لا یقال فعل مضارع منفی مجہول صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر اس میں پوشیدہ اس کا نائب الفاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر قول ہو گیا، آگے لعل الشباب یعود یہ اس کا مقولہ ہے، لعل فعل، شباب اس کا اسم، یعود جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، فعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مقولہ، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ٹھیک ہے، آگے وتدخلوا ما، تدخلوا فعل مضارع مثبت معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، ما موصوف، مالا مراد موصوف، القافۃ صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر فاعل ہوا، تدخل فعل کا علی جار جمیعی مجرور، مضاف مضاف الیہ مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لا ہو کر متعلق ہوا، تدخل فعل کے تدخل فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ٹھیک ہے، فتح کفہ، فا
فا تفصیلیہ تکفا فعل مضارع مثبت معروف صیغہ واحد مؤنث غائب ہا ضمیر اس کا مفعول بھی ہیا ضمیر اس میں پوشیدہ اس کا فاعل ہا ضمیر مفعول بھی ان جار عملی مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہو کر متعلق ہوا فعل کے فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ٹھیک ہے کا قولہ تعالی کاف جار مثلیہ قولی مصدر مضاف ضمیر مضاف الیہ ذوالحال تعالی فعل ہوا ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اور حال ذوالحال حال سے مل کر مضاف الیہ و قول مصدر مضاف قول مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر قول انما الہکم الہ واحد انا حرف مشبہ بالفعل ما کافا ما کیا ہے کافا ہے ٹھیک ہے الہکم الہ مضاف کم ضمیر مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا الہ موصوف واحد صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ و حرفت انما یہی حرف مشبہ بالفعل ما کافا ہے زید مبتدا منطلق خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مقولہ ہو گیا قول اپنے مقولہ سے مل کر مجرور و کاف رفع جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو کر متعلق ہوا ظرف مستقر ہو کر متعلق ہوا مثلت مثلا فعل کے مثلت فعل تو فاعل مثلا مفعول بھی فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ٹھیک ہے آگے او نوع الثالث النوع موصوف الثالث صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا ما معطوف علیہ و حرفت لا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مبتدا ہوگا لفظ مراد مبتدا المشبہتان اسم مفعول ہما ضمیر اس میں پوشیدہ اس کا نائب الفاعل با جار لیس مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہو کر متعلق ہو گیا متعلق اول ہوا اس میں مفعول کے فی جار نفی مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہو کر متعلق ثانی ہوا فعل اپنے اس میں مفعول اپنے ہوا ضمیر نائب الفاعل ہما ضمیر نائب الفاعل اور متعلقین سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہوئی شبہ جملہ اسمیہ ہو کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت ہوئی کیا ہوئی صفت ہوئی ما معطوف علیہ و حرفیت لام معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر موصوف کیا بنے گا موصوف آگے المشبہتان یہ صفت بنے گی موصوف اپنی صفت سے مل کر پھر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ٹھیک ہے النوع اس ثالث یہ مبتدا ہے موصوف صفت مل کر اور ما والا یہ موصوف ہے آگے المشبہتان یہ صفت ہے موصوف صفت مل کر یہ اس کی خبر ہو جائے گی ٹھیک ہے آگے والدخول علی المبتدا والخبر واو استنافیہ الدخول مبتدا علی جار مبتدا مجرور معطوف علیہ و حرفت الخبر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو کر متعلق و ثابت اسم فاعل کے ثابت اسم فاعل ہوا ضمیر فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ پر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ٹھیک ہے آگے ترفعان فعل مضارع مثبت معروف صیغہ تثنیہ مؤنث غائب ہما ضمیر اسم پوشیدہ اس کا فاعل الاسم مفعول بھی فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ و حرفیت تنصیبان وہی صیغہ وہی ہے بالکل فعل مضارع مثبت معروف صیغہ تثنیہ مؤنث غائب ہما ضمیر اسم پوشیدہ اس کا فاعل خبرہ الخبرہ مفعول بھی فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلی خبریہ ہو کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ فعلی خبریہ معطوفہ و تدخل فعل مضارع مثبت معروف صیغہ واحد مؤنث غائب ما ضمیر اس کا فاعل علی جار معرفتی مجرور معطوف علیہ و حرفت نکرۃ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہو کر متعلق و تدخل فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مثل مضاف ما زید قائما ما مشابہ بلیس زید اس کا اسم قائما اس کی خبر مشابہ بلیس ما مشابہ بلیس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ و مثل مضاف کا مثل مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر خبر مثال مبتدا محذوف کی مثال مضاف مضاف الیہ مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ولا تدخلوا ولا لا واو استنافیہ لا تدخل فعل مضارع منفی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب لا اس کا اسم لا اس کا فاعل الا مفرغہ
الا مفرغہ کر لیں، ٹھیک ہے، الا کیا صرف مفرغہ کر لیں۔ الا جار ناکرتی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لا وہ کر متعلق ہوتا، تدخل فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ نحو مضاف لا رجل ظریف، لا مشابہ بلیس رجل اس کا اسم، ظریفا اس کی خبر، مشابہ بلیس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ، و نحو مضاف کا نحو مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مثال ہو کی مثال ہو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، ٹھیک ہے۔ آگے آپ نے یاد کر کے آنا النوع الرابع حروف تنصب الاسم فقط۔ اب یہاں پر فقط آ گیا، تو پیچھے جس طرح ہم نے فقط میں نکالا تھا نا، آپ نے قاعدہ یاد ہوگا، تو قاعدے کے ذریعے آپ نکال لینا تنصب، یہ نصب تا آئے گا، نصب اذا نصبتا بہل اسم، اور وہ یہ میں نے نکالا ہے، یہ آپ نکال لینا، پھر بھی کوشش کرنا اچھی طرح سے۔ آگے آپ خود ہی ترکیب کرنا شروع کر دیں، آپ آگے میں ترکیب کوشش کرتا ہوں، بس آگے اتنی ہی ہوتی ہے، آگے آپ خود ہی ترکیب نکال کر آئیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے نکالنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ترجمہ کرا دیا کروں گا، ترکیب خود ہی نکال کر آیا کریں۔ نوع رابع، چوتھی نوع، حروف نصب دیتے ہیں اسم کو فقط، اور وہ کتنے ہیں؟ 7 حروف ہیں، واو اور الا اور یا، ایا حیا ای اور حمزہ مفتوحہ۔ واو وہ بمانہ ما کے ہوتا ہے، واو وہ بمانہ ما کے، جس طرح کہ استوى الماء والخشبۃ، برابر ہے پانی لکڑی کے ساتھ، اور الا اور وہ استثناء کے لیے تھا، جس طرح کہ جان القوم الا زیدا، نہیں آیا میرے پاس قوم مگر زائد، اب زید سے استثناء کر دیا کہ قوم تو آئی زید نہیں آیا۔ یا یہ ندا قریب اور بعید کے لیے آتے ہیں، ایا حیا یہ ندا بعید کے لیے آتے ہیں، ای اور حمزہ مفتوحہ یہ دونوں ندا قریب کے لیے آتے ہیں، اور یہ 5 حروف نصب دیتے ہیں اسم کو جب مضاف ہو، یہ نصب دیتے ہیں اسم کو جب مضاف ہو آخری اسم کی طرف، دوسرے اسم کی طرف، جب مضاف ہو دوسرے اسم کی طرف تو یہ کیا کرتے ہیں؟ نصب دیتے ہیں، جس طرح کہ یا عبداللہ مضاف ہے اللہ کی طرف دوسرے اسم، تو یا نے عبد کو نصب دیا، اور ایا غلام زید و حیا شریف القوم و ای افضل القوم و عبد اللہ، اور رفع دیتے ہیں اسم کو اگر نہ ہو یہ اسم مضاف، اگر یہ 5 اسم مضاف نہ ہو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اسم کو رفع دیتے ہیں، جس طرح کہ یا زید اور یا رجل، ٹھیک ہے۔ اس کو یاد کر لینا، اچھی طرح سے نکال کر آپ نے لانا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے وَيُشْتَرَطُ لِفَرْضِيَّتِهَا ثَلَاثَةُ أَشْيَاءٍ۔ کتاب الصلاۃ، نماز کی کتاب، نماز کے فرض ہونے کے لیے 3 چیزیں شرط ہیں، 3 چیزیں نماز کے فرض ہونے کے لیے شرط ہیں، ٹھیک ہے۔ نماز کے فرض ہونے کے لیے کتنی چیزیں شرط ہیں؟ 3 چیزیں شرط ہیں، الاسلام والبلوغ والعقل، الاسلام مسلمان ہو، والبلوغ اور بالغ ہو، والعقل اور عقل مند ہو، یہ 3 چیزیں پائی جائیں گی تو اس پر نماز کیا ہے؟ فرض ہے۔ وَتُؤْمَرُ بِهَا الْأَوْلَادُ لِسَبْعِ سِنِينَ، وَتُؤْمَرُ اور حکم دیا جائے بِهَا اس کے ساتھ، نماز کے ساتھ، اولاد کو نماز کا حکم دیا جائے، کب؟ لِسَبْعِ سِنِينَ 7 سال کی عمر میں، 7 سال کی عمر میں کیا کیا جائے؟ نماز کا حکم دیا جائے۔ وَتُضْرَبُ عَلَيْهَا لِعَشْرِ بِيَدٍ لَا بِخَشَبَةٍ، وَتُضْرَبُ اور مارا جائے علیہا ان کو، لِعَشْرِ 10 پر، بیدن ہاتھ کے ساتھ، لا بخشبۃ نہ کہ ڈنڈے کے ساتھ، یعنی کہ 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دیا جائے، اگر وہ نہیں پڑھتا تو 10 سال کو جب پہنچ جائے تو 10 سال کو اس کو نماز کا حکم دیا جائے گا اور مارا جائے گا کہ نماز پڑھ، ہاتھ کے ساتھ، ڈنڈے کے ساتھ مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَأَسْبَابُهَا أَوْقَاتُهَا اور اس کے سبب بھی ہیں اور اس کے اوقات بھی ہیں، یعنی کہ نماز کا سبب بھی ہے اور نماز کے اوقات بھی ہیں، نماز کا سبب اور نماز کا اوقات، یعنی کہ سبب پایا جائے گا تو نماز ہوگی،
اور اوقات وقت ہوگا تو ہی نماز ہوگی. یہ تو نہیں ہے کہ ہم فجر کی نماز ہم ظہر کے ٹائم پڑھ لیں، ظہر کے ٹائم پڑھ لیں تو نہیں پڑھ سکتے نا ظہر کے ٹائم فجر کی نماز. کیونکہ وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے. وَتَجِبُ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ وُجُوبًا مُوَسَّعًا، اور واجب ہو جاتی ہے وقت کے شروع میں ہی، وجوباً وجوب وسعت کے ساتھ، ایسے واجب کے ساتھ جس میں وسعت ہوتی ہے. یعنی کہ نماز جب شروع ہوتی ہے، نماز کا ٹائم شروع ہوا تو واجب سٹارٹ ہو گیا. کیا ہوا؟ واجب شروع ہو گیا. اب واجب میں وسعت ہے، یہ نہیں ہے کہ نماز کا جب وقت ہوا 5 منٹ پڑھی تو ہو گئے، اگر نہ پڑھی بعد میں پڑھی تو قضا. نہیں، واجب میں وسعت ہے، واجب کی وسعت بڑھتی جاتی ہے بڑھتی. جس طرح مثال کے طور پر عصر کا ٹائم 4 بجے شروع ہو رہا ہے. اب 4 بجے شروع ہو رہا ہے عصر کا ٹائم، اب نماز فرض ہو گئی. اب یہ نہیں ہے جو بندہ 4:01 پہ پڑھے گا اس کی نماز ہو جائے گی، جو 4:30 بجے پڑھے گا اس کی نہیں ہوگی، بلکہ وجوب میں وسعت ہوتی جا رہی ہے. 4:30 بجے پڑھے گا پھر بھی اس کی واجب ہی ادا ہوگی، یہ نہیں کہیں گے کہ یہ قضا ہے. ٹھیک ہے. والاوقات خمسۃ، اور 5 اوقات ہیں. کتنے اوقات ہیں؟ 5 اوقات ہیں. 5 اوقات ہیں نا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 اوقات ہیں. وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق الی قبیل طلوع الشمس، صبح کا وقت فجر صادق کے طلوع ہونے سے لے کر سورج کے طلوع ہونے سے قبول تھوڑا پہلے تک ہے. فجر کا وقت کیا ہے؟ صبح کا وقت، فجر کا وقت فجر کے طلوع ہونے سے لے کر، فجر صادق کے طلوع ہونے سے لے کر سورج کے طلوع ہونے سے تھوڑا پہلے تک ہے. یہ فجر صادق اس لیے کہا کہ ایک صبح کاذب ہوتی ہے اور ایک صبح صادق ہوتی ہے. ایک صبح صادق ہوتی ہے اور ایک صبح کاذب ہوتی ہے. مشرق کی طرف جب افق میں، مشرق کی طرف افق پر روشنی کی لکیر سیدھی اوپر جاتی ہے. صبح صادق سے پہلے نا مشرق کی طرف لکیر نا اوپر جاتی ہے، روشنی کی ایک اوپر جا کر اوپر جاتی ہے، ایک مرتبہ ایک لکیر جاتی ہے اوپر جا کر پھر اندھیرا ہو جاتا ہے. تو اس اندھیرے کو کیا کہتے ہیں؟ صبح کاذب کہتے ہیں. اس اندھیرے کو صبح کاذب کہتے ہیں. پھر جب روشنی ہوتی ہے نا، پھر جب روشنی دائیں بائیں تمام طرف پھیل جاتی ہے، اس اندھیرے، وہ جو لائٹ نکلتی ہے نا اس کے بعد اندھیرا ہوتا ہے، اندھیرے کے بعد پھر روشنی آ جاتی ہے. جو روشنی آتی ہے اس کو کہتے ہیں صبح صادق. اس کو کیا کہتے ہیں؟ صبح صادق. اس ٹائم نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اور فجر کا وقت ختم ہوتا ہے جب سورج نکلنے سے تھوڑا سا پہلے، نکلنے سے تھوڑا پہلے تک فجر کا وقت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ وقت ظہری، اور ظہر کا وقت من زوال الشمس الی ان یسیر ظل کل شیء مثلیہ او مثلہ. ظہر کا جو وقت ہے زوال شمس سے لے کر طرف اس کے ان یسیرہ، یہ کہ ہو جائے ظل کل شیء، ہر شے کا سایہ، مثلیہ ایک مثل، او مثلیہ دو مثل، او مثلہ یا اس کی مثل، سوا ظل الاستواء، سوائے سایہ اصلی کے. اختار پسند کیا گیا ہے ثانی کو امام طحطاوی نے، اور یہی صاحبین کا قول بھی ہے، یہی صاحبین کا قول بھی ہے. یعنی کہ جو صبح کا وقت شروع ہوتا ہے وہ، اب میں آپ کو نا ایک مثل اور دو مثل سمجھانے والا ہوں. بھائی جو شمس کا وقت جب نا سر پر ہمارے سورج آتا ہے، بالکل ہمارے سر پر آتا ہے، تب ہر چیز کا جتنا تھوڑا تھوڑا سایہ ہوتا ہے وہ سایہ اصلی ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ سایہ اصلی ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ سایہ اصلی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب جب جتنی دیر سر پر سورج رہتا ہے نا اس کو دہوہ کبریٰ کہتے ہیں. وہ زوال کا وقت دہوہ کبریٰ کا وقت ہوتا ہے. اس ٹائم نماز کوئی سجدے والی عبادت نہیں کر سکتے.
ٹھیک ہے نا. جب وہ ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو تب کس کا ظہر کا ٹائم شروع ہوتا ہے. تب کس کا ٹائم شروع ہوتا ہے؟ ظہر کا ٹائم. مثال کے طور پر بندہ ایک گز کی ایک سوٹی، ایک گز کی ایک لکڑی کو آپ زمین میں نہ پورے زمین پہ پور دیں، ایک گز کی لکڑی کو اب آپ زمین میں پورے، جب سورج بالکل سر پر ہو، زوال شمس ہو، دوحہ کبریٰ، اب جتنا اس کا سایہ ہوگا نا وہ سایہ اصلی ہے. وہ سایہ کیا ہے؟ اصلی ہے. تھوڑا سا سایہ ہوگا وہ سایہ اصلی ہے. اب اس سایہ کو چھوڑ کر سورج ڈھلنا شروع ہوا، اس لکڑی کا سایہ بڑھنا شروع ہو گیا. اب اس لکڑی کا سایہ اس سائے کے ایک مثل ہو گیا تو اس کو ایک مثل کہتے ہیں، اگر دو مثل ہو گیا تو اس کو دو مثل کہتے ہیں. تو جب دو مثل ہو گیا تب ٹائم ظہر کا ختم ہو گیا حناف کے نزدیک، اور عصر کا ٹائم شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی. مثال کے طور پر یہ دیکھیں، یہ بندہ ایک رکھے ٹانگ دے، اب اس کا تھوڑا سا سایہ، بالکل تھوڑا سا سایہ، اب جب سورج آیا نا ادھر سے تو اس کا سایہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا، اس کا سایہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا. یہ جو تھوڑا سا سایہ تھا نا وہ اس جتنا دو بن گیا، اس سایہ کو چھوڑ کر اتنے دو اور بن گئے، سایہ زیادہ بن گیا. جب اتنے دو اور بن گئے تو ظہر کا ٹائم ختم ہو گیا، عصر کا ٹائم شروع ہو گیا. تو اتنا وقت کس کا ہے؟ عصر کا ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا. اور آگے میں نے آپ کو کہا تھا نصاب المنطق آپ لے آنا، تو آج ہم انشاءاللہ عز و جل وہ شروع کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. منطق کی فضائل بڑے ہیں. منطق جو بندہ پڑھتا ہے نا اس کی گفتار میں، بولنے میں، انداز میں ایک بڑی ہی سنجیدگی اور بڑی ہی اس کو بولنے کا ڈھنگ آ جاتا ہے، بولنے کا طریقہ آ جاتا ہے، غور و فکر پیدا ہو جاتی ہے اس بندے میں جس کو منطق کا فن آ گیا. امام غزالی علیہ رحمہ لکھتے ہیں من لم یعرف المنطق فلا ثقة له فی العلوم اصلا، یعنی کہ جو منطق نہیں جانتا اسے علوم میں بالکل پختگی حاصل نہیں ہوتی. اسے یہ جس بندے کو منطق نہیں آتی نا وہ کوئی بھی علم ہو اس میں پختگی پیدا نہیں کر سکتا، اس میں پختگی پیدا نہیں کر سکتا. اسی وجہ سے منطق پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے، اور اب منطق کو وضع کرنے والے یعنی کہ منطق کو لکھنے والے معلم، تو سب سے پہلے منطق کو ارسطو نے اس کو وضع کیا. منطق کو کس نے وضع کیا؟ ارسطو نے. سکندر رومی ارسطو نے اس کو وضع کیا سکندر اعظم کے حکم پر. یعنی کہ جو ارسطالیس تھا اس نے نا یہ افلاطون کا شاگرد تھا، اور افلاطون سقراط کا، اور سقراط فیثاغورس کا، اور فیثاغورس حضرت سلیمان علیہ السلام کا شاگرد تھا. ارسطو کی 18 سال کی عمر میں تمام اس نے نا علوم سیکھ لیے اور استاد افلاطون کے مدرسے میں نا پڑھانا بھی شروع کر دیا. اس نے سکندر اعظم کا استاد تھا، اس نے پھر کیا کیا؟ فن منطق کو لکھا. جب ارسطو نے لکھا، جب اس کو عربی میں ضرورت پڑی کہ عربی میں بھی لکھا جائے، عربی میں بھی ہونا چاہیے، کیونکہ شروع میں اسلام تھا تو اسلام میں سب جانتے تھے اسلام تھا
عربی میں تھا جانتے. جب اسلام عجم میں گیا نا تو 3 صدی ہجری میں جب اسلام پھیل گیا عرب میں تو جو مشرک منطقی عقلی رائے سے اسلام پر حملہ آور ہونے لگے، اسلام پر بڑی انہوں نے حملہ آور کی، تو تب منطق کی ضرورت پڑی. تو تب یہ صرف علم یونان میں رہا کرتا تھا. بنو عباس کے دور خلافت میں خلیفہ ہارون رشید نے اس کی کتب یونانی سے منگوا کر محمد بن ترخان فارابی سے ان کتب کا عربی ترجمہ کروایا، عربی میں ترجمہ کروایا. پھر فارابی نے اپنی طرف سے بھی کچھ اضافہ کیا. پھر ان کی کتابیں جل گئی. جب جل گئیں تو پھر ارسطو نے، ابو علی سینا نے اس کو دوبارہ پھر تحریر کیا، دوبارہ از سر نو شروع سے تحریر کیا، تو وہ معلم ثالث قرار پائے. کتنے؟ معلم ثالث. آپ نے منطق کے واضح یہ 3 ہیں، 4 ہیں، آپ لکھ لیں. سب سے پہلے ارسطو ہیں، ارسطو نے اس کو سکندر اعظم کے حکم پر لکھا. پھر محمد بن ترخان فارابی نے اس میں مزید توضیح کی. فارابی کی کتب جل جانے کے وہ معلم ثانی قرار پائے. فارابی کی کتب جل جانے کے سبب ابو علی سینا نے ان کو شروع سے تحریر کیا تو وہ معلم ثالث قرار پائے. کیا؟ معلم ثالث قرار پائے. اور علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ رحمہ ان کو معلم رابع بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے. آگے سے ہم انشاءاللہ اس کا آغاز کریں گے اور پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اچھی طرح سے محنت کر کے آپ نے پڑھنا ہے.